سر یہ بتائیے کہ یہ ایم پی سی ایچ ایس ملٹی پرپز ملٹی جان دیکھو ملٹی ہے، یہ کیا ملٹی ہے کیا بیسیکلی؟ ایک تو ایم پی سی ایچ ایس E11 ہے، ایک B17، یہ 2 کامیاب ترین پروجیکٹ ہے مان لیا. اس کی گورننگ باڈی کون ہے؟ کیا ایک اکیلا شخص ہے یا گورننگ باڈی گورنمنٹ ہے، سیمی گورنمنٹ ہے؟ اور چودھری مجید کا کیا رول ہے، یہ مجھے ذرا بتائیے پلیز. سر جی میں تو شروع کے دنوں سے نا ان کے ساتھ ہوں. اس وقت میرا بڑا انٹرسٹ لیول ہوتا تھا، میں ابھی یونیورسٹی میں تھا تو آنا جانا میرا لگا رہتا تھا. تو ملٹی پروفیشن کوآپریٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے اندر یہ بات تھی کہ یہ جتنے بھی عوام الناس ہیں جو ان کے ممبران ہیں وہی اس کے مالک ہیں، اور سی ڈی ایس کے اوپر نا چیک اینڈ بیلنس کرتی ہے. نہیں تو یہ ان پہ جو عہدیداران ہیں، جو سیکٹری ہیں، یہ کس کے امپلائیز ہیں یا یہ کوئی امپلائی نہیں ہے، یہ تو سارے کے سارے 3 سالوں کے جو ہے نا والنٹیئر ہے، اور یہ الیکشن سے آتے ہیں. اور یہ الیکشن کون کراتا ہے؟ یہ سی ڈی کراتا ہے. نہیں تو ان کو کوئی کوئی کچھ بھی نہیں ملتا، خالی اتنی یہ سارے والنٹیئر ہیں، والنٹیئر کر کے آ کے اور بس اپنا ہی پیسہ لگاتے ہیں. جی ہاں، بیسیکلی جتنے بھی جو والنٹیئر ان کی جرنل باڈی ہے نا، اس کے اندر ان کے پٹیشل کا جی ایم ان کے اندر جو ہے نا ریٹائرڈ بیٹھا ہوا ہے، ان کا کیا کہنا ہے جی آئی ایس کو کا جی ایم ان کا بیٹھا ہوا ہے، جتنے بھی اور سارے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو بالکل ریٹائرڈ ہو گئے یا آن سروس تھے، انہوں نے اس پروجیکٹ کے اندر صرف اپنی ماہرانہ تجاویز دے کر والنٹیئرلی کام کیا. تو ان کے جو آفس اسپیکٹس ہے وہ کون دیکھتا ہے؟ ہاں باقی ہوتا ہے چودھری عبد المجید ہو گیا، اور اس کی جو ساری ٹیم ہے یہ ساری پیڈ تھی شروع سے. یہ ان کے ڈیولپرز تھے یا ان کے ٹھیکیدار تھے؟ ہاں، اور جتنے بھی ممبران تھے اس زمانے میں وہ تقریباً اس طرح 400 روپے 500 روپے یا 1000 روپے دیتے تھے پر ممبرشپ. کب آیا تھا یہ؟ مجھے ابھی E11 جو تھا نا، E11 نہ سوری E11 3، یہ اس زمانے میں ان کا بالکل G8 مرکز میں نا وحید کا MS کے اوپر چھوٹا سا فلیٹ ان کا آفس ہوتا تھا، اور ان کے تھوڑے سے ممبران ہوتے تھے. E11 ان کا پروجیکٹ. یہ کب کی بات ہے؟ 20 سال پہلے ہے؟ 25؟ بالکل جی، یہ اس طرح سمجھو کہ 1989 کی بات. اگر میں غلط نہیں ہم نے تو E11 2008-9 میں دیکھنا شروع کیا، اس پہلے تو تھا ہی نہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو گولڈے کے جو بندے تھے یہ چاہتے تھے کہ ہماری یہ جگہ ہے، اور چودھری عبد المجید اور اس کی ٹیم جو تھی وہ اس وقت مجھے بہت زیادہ ان کی کمپٹنسی پر تھا، بڑے تکڑے تھے بات چیت میں، اسی طرح جیسا ابھی ہے. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ یہ جو زمین ہے انہوں نے کورٹ سے اپروو کرائی، اور اس کے بعد نا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بلڈوزر کر اس کو برابر کریں گے. تو گولڈ کا ایک بندہ ہے نا وہ آگے سے لیٹ گیا، کا جو بندہ تھا وہ جو ہے نا ڈمپر کے سامنے یا جو بھی بلڈوزر کے سامنے لیٹ گیا کہ میں مروں گا نا تو سارے اپنے گولڈے والے بندوں کو نا رنگ کر دوں گا. ہم نے یہ سنا تھا. پھر مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ لوگوں نے اور وہاں کے جتنی بھی مینجمنٹ والوں نے کہا کہ یار یہ ہماری زمین ہے، ہم اس پر بلڈوزر چلائیں گے، جو آیا تو آیا، نہ آیا تو نہ آیا. انہوں نے چلایا اور بندہ نیچے آ گیا اور مر گیا. اچھا، اس ایک بندے کے مرنے کی وجہ سے جو ملٹی پروفیشن E11 3 کا جو پروجیکٹ ہے یہ 8 سے 10 سال بن رہا. اچھا، اور اسی پورے کے ماحول میں چودھری عبد المجید نے گولی کھائی. میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں، میں نے خود دیکھا چودھری عبد المجید کو بس پر گولی لگی. اس وقت اسٹرگلنگ میں تھا، اسٹرگل کر رہا تھا. بالکل، میں کہتا ہوں وہ تو اس وقت تو گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی، موٹر سائیکل پر آنے جانا ہوتا تھا. اچھا، اور وہ بڑے تیز آدمی تھے، جس کی وجہ سے وہاں مجھے پڑتا تھا کہ یار جنرل باڈی میٹنگ ہوئی تھی، اور جنرل باڈی میٹنگ بہت تھوڑے بندے کی ہوتی تھی کیونکہ E11 3 کے ممبران بہت تھوڑے ہوتے تھے. تو سی ڈی اے خود کو نہیں کیا، ایم پی سی چیس کیوں بنایا؟ سی ڈی اے کے اوپر کر لیتا. سی ڈی اے کے پیسے ختم ہو گئے. سی ڈی کہتا ہے میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتا، میرے پاس پاور نہیں ہے. تو اس نے اس طرح کی مختلف باڈیز بنائی جو کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جو لوگوں کے پیسوں پر چلیں گی اور وہ اپنی ڈیولپمنٹ کریں گی، اور اس کا جو مین جو پیچھے سپروائزنگ ہوگا نا وہ سارا سی ڈی ہوگا. تو ابھی سی ڈی اے کے کنٹرول میں سارا فل سی ڈی یہاں سے بننے کے بعد سی ڈی اے نے کنٹرول خود لے لیا؟ نہیں لیا. انہوں نے یہ کہ جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں سی ڈی کرواتا ہے، ان کی جنرل باڈی میٹنگ کی ان کی اپروول ہوتی ہے، سی ڈی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. اگر جنرل باڈی میٹنگ کے اندر جتنے بھی ممبران ہوتے ہیں ان کی اپنی تعداد ہوتی ہے، اگر اس تعداد سے ممبران کم ہو تو وہ اپروول ہی نہیں ہوتی. لیٹ سپوز کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک بور کرانا چاہتے ہیں، اس کے اندر 2 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا. اگر ممبران کی تعداد جنرل باڈی میٹنگ میں لیٹ سپوز ایک خاص مقدار سے کم ہو تو وہ اپروول ہی نہیں ہوتی. وہ ملٹی پروفیشن وہ بور کرا ہی نہیں سکتا. یہ سمجھنے والی ملٹی پروفیشنل ہر ایک مہینے سے مینٹیننس چارجز لے کے اپنا فنڈ کریٹ کرتا ہے. جی ہاں، جو کہ ابھی ہوتے اربوں میں چلا گیا. ابھی ان کی لاسٹ ٹائم جو ملٹی پروفیشن کی آپ آڈٹ رپورٹ دیکھیں نا تو اس کے اندر جو ان کے سروس چارجز ہو گئے، ان کی ممبر شپ فیس ہو گئی اور ٹرانسفر فیس ہو گئی،
वो कम से कम अरबों से भी आगे निकल गया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया.